ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اتنی محبت کہ اگر کچھ دیر کے لیے آپ نظر نہ آئیں تو بے چین ہو جاتے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو یہ کیفیت ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں جا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، زیارت کر لیتا ہوں اور مجھے سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں زیارت کیسے نصیب ہوگی؟ کیونکہ آپ تو جنت کے بہت ہی اونچے مرتبوں میں بلکہ سب سے بلند مرتبے میں ہوں گے، اور اپنے بارے میں اول تو یہ یقین نہیں کہ جنت میں داخل ہو جائے، اور اگر داخل ہو بھی گئے اللہ کے فضل و کرم سے تو پھر آپ کے مرتبے تک تو پہنچنا ناممکن ہے، ہم ہوں گے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، وہاں آپ کی زیارت کی کیا صورت ہے؟ کس طریقے سے وہاں یہ خیال ان کے دل میں آیا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی بے چینی کے ساتھ حاضر ہوئے اور اپنا یہ خیال ظاہر کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی پوری پوری اطاعت اور فرما برداری کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، جس طریقے سے اس نے فرمایا ہے اس طریقے سے کرو، تو تمہیں یہ خدمت اور یہ نعمت حاصل ہو جائے گی۔ کہ تمام احادیث اور تمام آیات قرآنیہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی زیارت، آپ سے ملاقات جنتوں کے اندر، اس کے لیے دو چیزوں کو بنیاد بنایا ہے۔ ایک چیز تو ہے حضرت یہی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پوری پوری فرما برداری کی جائے، جو قرآن کریم کی آیت، تعالیٰ اور اس کے رسول کی پوری پوری فرما برداری کی جائے جو قرآن کریم کی آیت میں، اور دوسری چیز ہے محبت، کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، جو اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہو رہا ہے، نہ صرف اس سے بلکہ بخاری شریف اور دوسری کتب حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر محبت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ مومن کو اس دنیا میں، آخرت میں اس کی جزا یہ ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی زیارت بھی نصیب ہوگی اور آپ سے ملاقات کی دولت بھی حاصل ہوتی رہے گی۔ کتنی بڑی نعمت ہے، 1500 سال گزر چکے آپ کی وفات کو، اور آج کا مومن اگر صحیح طریقے سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ تو اسے وہاں پر معیت اور خدمت اور آپ کی ملاقات اور زیارت حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جو اس کو پوچھ رہا ہے اس کو ذرا واضح کر دے کہ کوئی تیاری کی ہے قیامت کے لیے تو نے یا نہیں؟ بطور جملہ معترض عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے، اسی لیے آپ نے ان سے پوچھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح چاہے ہم زندگی گزار لیں آزادانہ اور یہ سمجھ لیں کہ ہم قیامت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے قیامت کے لیے تو کوئی تیاری کی نہیں، البتہ ایک دولت میرے پاس ہے کہ الا انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، بس یہ دولت۔ آپ نے فوراً فرمایا المرء مع من احب، یہ حدیث شریف ہے دو لفظوں پر، اس کو یاد کر لینا چاہیے، یاد ہی نہ کرنا چاہیے بلکہ اس کا بار بار تکرار کرتے رہنا چاہیے اور اس کے معنی پر غور و خوض کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا المرء مع من احب، انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انہوں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ میرے پاس نہ بہت سے روزے ہیں نہ بہت سی نمازیں ہیں، بس فرض نمازیں اور سنت نمازیں پڑھ لیتا ہوں اور پھر اپنا کام کرتا ہوں، ذریعہ معاش حاصل کرتا ہوں، لیکن یہ ایک بہترین دولت ہے کہ مجھے آپ سے اور اللہ سے محبت ہے۔ تو آپ نے فوراً فرما دیا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا آخرت میں اور اسی کے ساتھ رہے گا آخرت میں کہ جس سے محبت رکھتا ہے۔
رنڈیوں سے محبت محفوظ رکھیں. کیا حشر ہوگا, کس کے ساتھ رہیں گے؟ اور یہیں سے وہ حدیث بھی واضح ہو گئی جو مشکات شریف میں ہے کہ جو شخص نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ اور حامان کے ساتھ ہوگا. ذرا اندازہ لگائیے, اس لیے کہ اس نے اپنی محبت کا تعلق قائم کیا ہے ان سے, اسی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا. آخرت میں انہی کے ساتھ حشر ہوگا. تو فرمایا المرء مع من احب, جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ آخرت میں رہے گا. شیطانوں سے محبت رکھنے والے, کافروں سے محبت رکھنے والے, اور اسی طریقے سے معصیت اور گناہوں کے اندر ملوث رہنے والوں سے محبت رکھنے والے, وہ خود سوچ لیں کہ ان کا حشر کیا ہو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچ لیں کہ ان کا حشر کیا ہو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرات صحابہ کرام سے, اللہ کے نیک بندوں سے, اولیاء کرام سے محبت رکھنے والوں کا حشر کن کے ساتھ ہو. اسی دنیا میں کرنا ہے یہ جو کچھ کرنا ہے. تو فرمایا المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ رہے گا آخرت میں کہ جس سے وہ محبت رکھتا ہے. فرماتے ہیں حضرت صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ بات سن کر ہم سب کتنے خوش ہوئے کہ اس سے پہلے اتنی خوشی کبھی حاصل نہیں ہوئی. اس لیے کہ صحابہ کرام سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت رکھنے والے تھے کہ اس کی نظیر نہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں تو اطمینان نہ رہا, اور میں بتاتا ہوں تم لوگوں کو کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے, صدیق اکبر سے بھی محبت ہے, فاروق اعظم سے بھی میری محبت ہے, اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں, لیکن اس بات کو سن کر مجھے اطمینان. اس حدیث کے اندر تو یہی بات آئی کہ جو محبت کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے, حضرات صحابہ کرام وغیرہ سے, جنت میں وہ ان کے ساتھ ہوگا. ساتھ ہونے کا مطلب بعد میں بیان کروں گا. ایک اور حدیث بھی ہے مشکات شریف میں, اس کا حاصل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, جبکہ ایک صحابی نے ان سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, میں فرض نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں فرض روزے بھی رکھتا ہوں, میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان پر عمل بھی کرتا ہوں, جن باتوں سے اور جن گناہوں سے روکا ہے میں ان سے رکتا بھی ہوں. بتائیے میرا حشر کیا ہو, میرا انجام کیا ہو؟ تو آپ نے بالکل واضح طریقے سے یہی بتا دیا کہ جو اس آیت میں کہ جو یہ کام کرے گا وہ آخرت میں اللہ کے رسول اور صدیقین وغیرہ کے ساتھ ہوگا. اس حدیث کے اندر اطاعت کا ذکر آیا, پہلی حدیث کے اندر محبت کا ذکر آیا کہ محبت کرنے والوں کو یہ ثمرہ ملے گا, اور دوسری حدیث میں آیا کہ اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو یہ نعمت حاصل ہوگی. بات اصل میں یہ ہے کہ اصل بنیاد ہے محبت, اسی محبت کے نتیجے میں اطاعت اور فرما برداری آتی ہے. اگر محبت نہ ہو, آ جائے گی وقتی طور پر کچھ آ جائے گی پھر ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت جب قلب میں آ جاتی ہے تو پھر اطاعت و فرما برداری کیے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا. محبت ایک تو وہ ہوتی ہے جس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دلی تعلق قائم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس طریقے سے قائم ہوا کہ بے چینی رہتی, کاش زیارت ہو جائے, کاش زیارت ہو جائے, کاش زیارت ہو جائے. اور اللہ کے نیک بندے مومن ایسے بھی ہیں کہ ان کو محبت کا یہ مرتبہ حاصل ہے, یعنی جس طریقے سے محبت ہوتی ہے اپنے انسانوں سے اور دوستوں سے, اور جب یہ انتہا کو پہنچتی ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ دیکھے بغیر چین نہیں آتا.
اسی طریقے سے اللہ کے رسول سے بھی محبت ہو جاتی ہے، طریقے سے اللہ کے رسول سے بھی محبت ہو جاتی ہے، غائبانہ محبت ہو جاتی ہے، اور ایسی ہو جاتی ہے ان بندوں کو کہ انہیں چین نہیں آتا جب تک خواب میں ہی زیارت نہ ہو جائے، چین نہیں آتا۔ ایک تو یہ محبت ہے، دوسری محبت اور یہ مراد نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت سے یہ مراد نہیں کہ دل بے چین ہو جائے، مضطرب ہو جائے اور ہر وقت یہی چاہے کہ دیکھ لے کسی طریقے سے زیارت ہو جائے، ورنہ قرار نہیں آتا دل کو، دنیا کے کاموں میں دل نہیں لگتا، اپنے معمولات کے اندر دل نہیں لگتا جب تک کہ یہ بات حاصل نہ ہو جائے، یہ مراد نہیں۔ محبت ایک محبت کا وہ درجہ مراد ہے جو خود حدیث شریف کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اس طرح اطاعت کرے کہ دنیا کی کسی چیز کو اس کے برابر نہ سمجھے، یہی مقصود ہے۔ یعنی ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس موقع پر وہ اللہ کے رسول کا حکم اختیار کرے اور دنیا کے اس فائدے کو ٹھوکر مار دے، یہ محبت، اور یہی مقصود ہے، اور یہ ہر مومن کر سکتا ہے، ہر ایمان والا یہ کر سکتا ہے۔ ایک طرف صبح کی نیند ہے بڑی بے خبری کے ساتھ اور بہت ہی راحت و آرام کے ساتھ، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت تقاضا کر رہی ہے کہ اذان سن کر اٹھو اور چلو۔ اس موقع پر اپنی نیند کو چھوڑ دینا اور اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت میں اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں مسجد میں آ کر جماعت میں شریک ہو جانا، یہ محبت کون نہیں کر سکتا ہے۔ ایک طرف یہ شیطانی چرخہ اور ٹی وی کی بیماری لگی ہوئی ہے اور اس کے قریب نہ جائے، اس لعنت کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ اب یہاں پر ٹکراؤ اللہ کے رسول کی اطاعت اور محبت کا اور دنیا کی اس ٹی بی کی بیماری۔ بندہ مومن اگر حقیقتاً اللہ کے رسول سے اور اللہ سے محبت رکھنے والا ہے، اس کو ٹھوکر مار کے نکالتا ہے، یہ ہے محبت۔ ایک طرف مال رکھا ہوا ہے رشوت کا، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی محبت تقاضا کر رہی کہ نظر اٹھا کر نہ دے۔ اگر اس پر عمل کر لیتا ہے تو یقین رکھیے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اگر اس دنیا کو اور مال رشوت کو وہ سنبھال لیتا ہے اور لے لیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی محبت اس کی وہ محبت نہیں جو ہونا چاہیے۔ ایک طرف سود کے انبار لگے ہوئے مال سود کے، اور دوسری طرف اللہ کا اور حضور مال سود کے، اور دوسری طرف اللہ کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس پر لعنت ہے جو سود لے یا سود دے یا اس کا کاروبار لکھے یا اس کی گواہی دے۔ لعنت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتیں بھیجی۔ ایک طرف وہ ہے، ایک طرف آپ کا یہ حکم۔ اس موقع پر ہر نتیجے سے قطع نظر کر کے اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرے تو یہ اس نے محبت کے تقاضے پر عمل کیا۔ یہ ہے اصلی محبت کرنے والا۔ آپ خود غور فرمائیے، ایک مثال دے کر میں بتایا کرتا ہوں۔ کسی کا کوئی لڑکا ہے، زبان سے بڑے دعوے کرتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے اتنی محبت ہے، میں دیکھ نہیں لیتا تو مجھے چین نہیں آتا، مجھے اتنی محبت ہے کہ ان کے بغیر میں کھانا نہیں کھا سکتا، اتنی محبت ہے، خوب دعوے کرتا ہے، ڈینگے مارتا ہے، لیکن ان کی نافرمانی کرتا ہے، حکم و دوری کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، ان کو ایذا پہنچاتا ہے۔ بتائیے محبت ہے اسے؟ ذرا خیال فرمائیں، اسے کون محبت کہہ دے گا؟ ایک اس کے مقابلے میں دوسرا بچہ ہے، ماں باپ کی محبت کے دعوے نہیں بھرتا پھرتا، ڈینگے نہیں مارتا، لیکن ان کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ان کے راحت و آرام کا خیال رکھتا ہے، اور زبان سے کچھ نہیں کہتا۔ بتائیے محبت کس کی ہے؟ محبت اس کی ہے کہ جو اطاعت کر رہا ہے اپنے ماں باپ کی، اگرچہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، اور وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے،
جو اپنے ماں باپ کو ستائے اور زبان سے دعویٰ کرتا ہے۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں اصلی محبت تو وہ ہے کہ جو اطاعت و فرما برداری پر مجبور کرتے، ورنہ صرف جھوٹی محبت ہے اور جھوٹے دعوے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزوں سے نفرت، محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا اگر ان باتوں کو کرے گا تو آپ کو ایذا پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی۔ کیا تکلیف پہنچانے والا محبت کے دعوے میں درست صحیح ہے، سچا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، آج جمعرات ہے، امت کے اجمالی اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ کی امت یہ کر رہی ہے، آپ کی امت یہ کر رہی ہے، آپ کی امت یہ کر رہی ہے۔ اجمالی اعمال نامے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے اور سوچیے کہ آپ جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے اعمال دیکھ کر خوش ہوں گے یا تکلیف محسوس کریں گے؟ خوش ہوں گے، اس لیے کہ آپ کی محبت ماں باپ سے بھی زیادہ ہے اپنی امت سے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آیا ہے اور قرآن کریم کی آیات سے بھی اشارہ ملتا ہے۔ ماں باپ کی اتنی محبت نہیں اپنی اولاد سے کہ جتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اپنے ہر امتی سے، ہر امتی سے۔ اس امت کے اعمال نامے جا رہے ہیں، آج بھی پیش ہوں گے وہ، اور ان میں جو کچھ بھی بھرا ہوا ہوگا وہ ہم خوب جانتے ہیں۔ اب خود غور فرما لیجیے کہ آپ ان اعمال کو دیکھ کر خوش ہوں گے یا آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اور یہ یقین رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا حشر اور اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ والدین کو تکلیف پہنچانے والے کا انجام برا ہوتا ہے، جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا انجام والدین کو برا کہنے والے، والدین کو تکلیف پہنچانے والوں کا نہایت بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی، اور جتنے سعادت مند ہوتے ہیں والدین کے، دنیا میں ان کو اتنی ہی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، اتنا ہی راحت و سکون ملتا ہے، اور والدین کو خوشی حاصل ہوتی ہے اولاد کی فرما برداری سے، اس سے حاصل۔ بس اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے ظاہر ہے کہ ایک طرف دنیا ہے اور دوسرے مفادات، جھوٹے قسم کے مفادات ہیں، موہوم قسم کے مفادات ہیں، اور دوسری طرف اللہ ذات کو ٹھوکر مارے، اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو اختیار کرے۔ یہ ہے محبت، یہ بندہ محبت کرنے والا ہے، چاہے وہ بے چین نہ ہو آپ کی زیارت کے لیے، چاہے اس کے دل کے اندر قرار نہ ہو، بے قراری ہو کہ کاش آپ کی زیارت ہو جائے، لیکن اصلی محبت یہ ہے اور یہی مطلوب۔ لہذا محبت اور اطاعت و فرما برداری آپس میں لازم ہیں ایک دوسرے کی۔ اس لیے جن حدیثوں میں یا قرآن کریم میں اطاعت و فرما برداری کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخرت میں اور جنت میں معیت کا ذکر ہے وہ بھی درست، اور جن حدیثوں کے اندر محبت کا ذکر ہے وہ بھی درست۔ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ محبت اگر سچی محبت ہوگی اطاعت و فرما برداری پر وہ مجبور کرتے ہیں، اور اطاعت و فرما برداری اگر دل سے ہوگی تو محبت خود بخود آ جائے گی۔ اس لیے حدیثوں کے اندر جو کچھ آیا اور قرآن کریم کے اندر جو کچھ آیا وہ بالکل واضح ہے۔ اب ایک بات اور میں بیان کر دوں پھر ختم کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جنت میں سب سے بلند و بالا ہوگا جہاں کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی، اور ہم جیسے ناکارہ نالائق لوگوں کا اول تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرماتے ہیں اولاً یا نہیں۔ اپنا فضل و کرم فرمائیں گے تو ہمیں بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا پہلی ہی مرتبہ،
ورنہ حضرت بات تو اصل میں یہ ہے کہ جیسے ہمارے اپنے اعمال میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے کو کہہ رہا ہوں، ان کے پیش نظر تو جڑ اور گردن پکڑ کر اللہ محفوظ رکھ کے جہنم میں جھونک دینا چاہیے۔ ہمارے عمل تو یہ محض ان کا فضل و کرم ہوگا اگر وہ رحمت فرما کر ہمیں جنت میں داخل فرما دیں۔ اب ظاہر ہے کہ جنت کے تو بہت سے درجات، جیسے جیسے آدمی نیک عمل کرتا رہتا ہے اس کے اعتبار سے بے شمار درجات، اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی کی وجہ سے اطاعت خداوندی میں بے شمار درجات ہیں۔ ایک ادنا درجے کا مومن ہے، اس کی اطاعت کا مرتبہ اور ہے، ایک اس سے بلند درجے کا ہے، اس کی اطاعت کا مرتبہ اور ہے، ایک اس سے اونچے درجے کا ہے، اس کی اطاعت کا مرتبہ اور انہی اعمال کی بنیاد پر وہاں پر جنت میں درجات ملیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ جو کم درجے کا ہے، ادنا درجے کا ہے، اسے ادنا درجے کا مل جائے گا، اور جو اس سے اونچے کا ہے، ادنا درجے کا ہے، اسے ادنا درجے کا مل جائے گا، اور جو اس سے اونچا ہے اس سے اونچا ملے گا، اور اسی طریقے سے کم درجے کا جنتی ادنا سے ادنا درجے کا جنتی جو ہوگا اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی، اتنی عظیم جنت ملے گی جو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی، جیسا کہ حدیث بخاری کے اندر آیا۔ تو ادنا درجہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے درجات تو بہت اونچے ہوں گے۔ کیسے ملاقات ہوگی، کیسے زیارت ہوگی، کیسے خدمت ہوگی؟ تو اس مسئلے کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی حل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اونچے درجے ایسے ہوں گے کہ نیچے کے درجات میں جو جنتی ہیں ان تمام کے کناروں پر چمکتا ہوا ستارہ، یعنی بہت مسافت ہوگی، بڑا بودھ ہوگا ان درجات کے درمیان۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ اگر بلند درجے والے چاہیں گے نیچے والوں سے ملاقات کرنا تو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور وہ نیچے اتر آئیں گے، ملاقات کریں گے اپنے احباب سے، لیکن ان کے دل میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ہمارا مرتبہ نچلا ہو گیا، کم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر نیچے کے درجات والے چاہیں گے اور اللہ سے کہیں گے تو اوپر والوں سے ملاقات کی اجازت مل جائے گی، لیکن ان کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ ہمیں یہ مرتبہ مل جائے، وہ اپنے پہلے مرتبے پر مطمئن ہوں، دل میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی رشک نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، لہذا یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اگر زیادہ محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ادنا درجے کے علیہ وسلم سے کسی ادنا درجے کے جنتی کو، تو بعید نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت کی قدر کرتے ہوئے نیچے ہی تشریف لیں، زیارت بھی ہو جائے، ملاقات بھی ہو جائے، جو خدمت ہے وہ بھی ہو جائے۔ اور اگر کسی نچلے درجے کے جنتی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہے اور وہ چاہتا بھی ہے کہ کسی طریقے سے وہاں ملاقات ہو جائے، بعید نہیں کہ اسے اوپر جانے کی اجازت مل جائے۔ اس لیے یہاں پر یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول کا جو مرتبہ ہے جنت میں اس میں داخل کر دیا جائے گا، اس میں یہ مطلب نہیں۔ صدیق اکبر کا جو مرتبہ ہے اس میں داخل کر دیا جائے گا اس محبت کرنے والے، یہ مطلب نہیں۔ وہ تو رہے گا اپنے مقام پر جو اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تجویز فرما دیں گے۔ البتہ اجازت ہوگی کہ اوپر جانا چاہتا کے لیے چلا جائے، اوپر والے چاہتے ہیں کہ نیچے لوگوں کو اپنا فیض پہنچانے چلے، تو اس لیے یہاں پر یہ مطلب ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ملاقات ہو سکے گی، زیارت ہو سکے گی، اور یہ ملاقات اور زیارت محبت کی بنیاد پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت مطلوب ہے وہ میں نے ابھی بتا دی کہ وہ محبت اطاعت پر مجبور کر دے، آپ کی فرما برداری پر مجبور کر دے، وہ محبت مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا اور پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی، اور میرے تمام بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے۔
سب سے بہترین طریقہ درود شریف کی کثرت ہے۔ درود شریف جتنا ہو سکے پڑھیں، جس قدر شریف کی کثرت ہے۔ درود شریف جتنا ہو سکے پڑھیں، جس قدر ممکن ہو پڑھیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ تم شب جمعہ اور جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو میرے اوپر، یعنی اب جو رات شروع ہو رہی ہے اس وقت سے لے کر جمعے کے غروب آفتاب تک کثرت سے درود حکم دیا آپ نے امت کو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْكُمْ، کیونکہ تمہارا یہ درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، فرشتے پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں نالائق امتی نے، جیسے میں بیٹھا، یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ تحفہ بن کر جائے گا تو وہ قبول ہوگا، اور بعید نہیں کہ اس سے محبت پیدا ہو۔ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اور اس نیت سے پڑھنا چاہیے جیسے میں ابھی عرض کرتا ہوں، اس انداز سے اپنے ناکارہ اور عاجز ہونا اور سب سے زیادہ حقیر امتی ہونا، پہلے اس کو پیش نظر رکھیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی پر نظر ڈالیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کون سا مرتبہ اور کون سی بارگاہ عطا فرمائی۔ ہر مومن جانتا ہے کہ اللہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اتنی بڑی بارگاہ، اتنی عظیم بارگاہ، اور مجھ جیسا نالائق اور عاجز درود کا تحفہ بھیجے۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ قبول نہ ہو، یہ ناکارہ تحفہ قبول نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی کہ تم بھیجو میرے رسول پر، میرے حبیب پر درود، میں ان کو درود بھی پہنچا دوں گا اور تمہارے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ ان کو درود بھی پہنچا دوں گا اور تمہارے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ ایک مرتبہ درود بھیجو گے 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ بھیجو تو اللہ نے گویا ذمہ داری لے لی پہنچانے، وہ پہنچ گیا۔ اب درود شریف پڑھیں، اگر موقع ہو اور شب جمعہ میں موقع ملتا ہے تو ذرا یکسوئی حاصل کر کے تنہائی میں اس انداز سے درود پڑھیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ حقیر سا تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی، یعنی اس کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر نور سے منور ہو جائے گا، آپ کا دل نور سے منور ہو جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے منور ہو جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں راسخ ہونے لگے گی، پیوست ہونے لگے گی، کیونکہ ایمان کے لیے آپ کی محبت لازم ہے۔ محبت ہے چھپی ہوئی، تاریخ اس میں گرد و غبار میں ڈھکی ہوئی، اس گرد و غبار کو ہٹا دو، محبت چمک کر آئے، محبت کا نور چمک کر سامنے آئے، اور اس میں پھر اضافہ کرو، درود شریف کی کثرت سے اضافہ کرو۔ درود شریف اس طرح پڑھو جس طرح میں نے بتایا، ویسے چلتے پھرتے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن کچھ وقت مقرر کرنا، اور کچھ نہیں تو کل جمعہ ہے انشاءاللہ تعالی، جمعے کے بعد عصر کے بعد، جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت اسی کے لیے خاص کر دیں۔ میری درخواست پر کل کا دن اسی کے لیے خاص کر دیں۔ اس انداز آپ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک درود شریف پڑھتے رہیں، مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر میں، لیکن یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا فیض پہنچاتا ہے اور کیسی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شیطان کے راستے پر جو ہم چل پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذائقہ چکھا دیں اور اس کے اندر ہمیں بالکل منہمک اور مشغول فرما دیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے حشر میں جمع فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں آپ کی زیارت